نہیں دیکھا تھا. اب ہوا یہ کہ جب پہلے دن یہ حجاب کے ساتھ کی ساری لڑکیوں نے مذاق اڑایا, یہ کیا پہن کے آئی ہو, سب نے اس کا مذاق اڑایا. اب جب مذاق اڑایا واپس گھر آ کے کہتی ہے بابا میں کل سے حجاب نہیں کروں گی, یہ لڑکیاں میرا مذاق اڑا رہی ہیں. اب باپ نے اس کو دلیل دی, مضبوط دلیل. میں نے کیا کہا اپنے بچوں کی عقائد کو مضبوط کرو, دلیل دو تو بچہ تمہارا دوسروں کو ہدایت دے گا. لیکن اگر بچے کے پاس دلیل نہیں ہوگی بچہ خود گمراہ ہو جائے گا. تب بچے کو دلیل دی, کیا کہا بیٹا کل جب اسکول جاؤ گی اگر بچیاں مذاق اڑائیں گی یہ بات کہنا, ٹھیک ہے بابا. اب اسکول آ گئی دوسرے دن, پھر کلاس میٹ جتنی بھی بچیاں کلاس والی تھی سب نے مذاق اڑایا, پورے اسکول نے مذاق اڑایا, یہ کیا پہن کے آئی ہے, یہ کیا نئی چیز تم نے سر پہ رکھ دی ہے. کہا ایک منٹ رکو, تم میرا مذاق اڑا رہی تھی کل, آج بھی تم نے میرا مذاق اڑایا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اڑانا ہے جتنا مذاق اڑا. لیکن میرا ایک سوال ہے, تم ہو عیسائی میں ہو مسلمان, یہ لباس جو میں نے پہنا ہے, یہ اسکارف, یہ حجاب, یہ لباس جو حجاب میں نے کیا ہے, میں تمہاری مریم کے شبیہ ہوں یا تم اپنے مریم کی شبیہ ہو؟ کیونکہ حضرت مریم کی جو تصویریں ان کے اسکولوں میں آج آپ کہیں پہ دیکھیں جو لگی ہوئی ہے وہ حجاب کے ساتھ ہے. اکثر جو بی بی مریم کی تصویر ہے وہ کیا ہے, حجاب کے ساتھ ہے. اس نے کہا وہ مریم کی تصویر ہے, مریم تمہاری مریم بی بی ہے, اب تمہارا لباس مریم کے شبیہ یا میرا لباس مریم کے شبیہ. تو ساری بچیاں جو مذاق اڑا رہی تھی چپ ہو گئی کہ بھائی عیسائی ہم ہیں, لباس مریم مسلمان پہن رہی ہے, پہننا تو ہمیں چاہیے تھا. اب اس کا فائدہ کیا ہوا, جب اس نے دلیل دی کسی نے آپ مذاق نہیں اڑایا. اب کیا ہوا, ایک دوسری بچی اس کے پاس آئی, اس نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جب میں ننگے سر پھرتی تھی یا آدھے ننگے کپڑے پہن کے آتی تھی تو لڑکے مجھے گھور گھور کے دیکھتے تھے, یہ مرد مجھے گھور گھور کے دیکھتے تھے, مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. کیونکہ ہر لڑکی کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے. یہ ڈرامے, یہ فلمیں, یہ موبائل کے ذریعے سے حیا پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے, ورنہ کوئی لڑکی ننگے سر پھرنا پسند نہیں کرتی. اللہ نے حیا رکھی ہے اس میں, لیکن یہ معاشرہ بگاڑا جاتا ہے فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے. آہستہ آہستہ برائی کو نارملائز کیا جاتا ہے, بے حیائی کو نارملائز کیا جاتا ہے, ورنہ ہر لڑکی کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے, یہ اس کی فطرت میں ہے. کہا کہ میرے اندر ایک فیلنگ تھی, یہ لڑکے مجھے دیکھ کیوں ہے, لیکن مجھے کوئی سلوشن نہیں ملتا تھا. میں یہ کہتی تھی میں خود جو ننگے سر پھر رہی ہوں تو وہ ان کو میں خود موقع دے رہی ہوں. اب کہتی ہے لیکن جب میں نے تمہارے لباس کو دیکھا اور تمہاری دلیل کو سنا کہ یہ لباس تو مریم کے لباس جیسا ہے, تو اب میں مسلمان تو ابھی نہیں بن رہی لیکن میں تمہارا لباس ضرور پہننا چاہتی ہوں. اب دیکھیے جب آپ کے بچوں کے عقائد مضبوط ہوں گے تو کیا ہوگا, آپ کے بچے خود تو گمراہ نہیں ہوں گے, دوسرے گمراہوں کو بھی ہدایت دیں گے. آئیے خدا را اپنے بچوں کی عقائد مضبوط کیجیے. دوسرا میں نے کیا کہا, اخلاقی بیماریاں نکالیے. یہ اخلاقی بیماریاں ہمیں امام زمانہ سے دور کر رہی ہیں, یہ نفس کی بیماریاں ہمیں مولا سے دور کر رہی ہیں, جن میں سے ہم نے ایک نفس کی بیماری پہ گفتگو کی. نفس کی بیماریوں کو ڈائگنوز کرنے کا پورا طریقہ میں نے کئی مرتبہ ہر مجلس میں ریپیٹ کیا. فیملی ہسٹری, محاسبہ, اور اس طرح دوست تمہارے میاں بیوی, اور اسی طرح عالم دین, اور اس طرح کتاب کا پڑھنا, ان کے ذریعے سے تمہیں معلوم ہوگا تمہارے اندر کون سی نفس کی بیماری. کیوں, کیونکہ نفس کی کئی بیماریاں اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں, پتہ نہیں چلتا, یعنی آدمی کو معلوم نہیں ہوتا. خود میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں آپ کو بتایا تھا شوگر کی بیماری کے بارے میں, کہ شوگر کی بیماری جب ڈاکٹر جس دن آپ کو کہتا ہے نا کہ آج تمہیں شوگر ہے, اس سے 5 سال پہلے آپ کو شوگر ہو چکی ہوتی ہے, اسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے. بیماریاں جو کینسر ہے, جس دن ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں آج کینسر ہے, اس دن آپ کو کینسر نہیں لگتا, پہلے سے لگا ہوا ہوتا ہے, آپ کو پتا نہیں چلتا. اب اسی طرح نفس کی بیماریاں, جس دن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے, میرے اندر ریا ہے, میرے اندر عجب ہے, اس دن آپ کو بیماری نہیں لگی, وہ پہلے سے لگ رہی تھی, اب بڑی ہو گئی ہے, تب آپ کو پتا چل رہا ہے. تو آپ نے ڈائگنوز